اور یہاں کے رہنے والے بڑے متمدن تھے، بڑے مہذب تھے، بڑے زور آور تھے اپنے وقت کی، جسے آپ کہیے بڑی سپریم پاور تھی. اور ان کی جو کوالٹیز آگے بیان کی گئی ہیں، کوالٹیز نہیں بلکہ ڈسکوالیفیکیشن کہہ لیجئے، اس کا ذکر ابھی آ جائے گا. لیکن یہ قوم وہ تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. احقاف کا علاقہ، قوم نے انکار کر دیا، رد کر دیا ایک رکوع کے اندر. اور اس سے پہلے جو ہے مکی صورتوں میں جا بجا ان کا ذکر موجود. قوم نے بات کو رد کر دیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ ہلاکت آفرین قسم کی جو ہے وہ آندھی بھیجی ہے کہ جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر چلتی رہی اور ان کی ہر بلند عمارت کو زمین بوس کر دیا. جیسا کہ آخری آیات میں اس کا تفصیل سے ذکر بھی آ جائے گا کہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا کیا تھا. اپنے رب کی بات کو جھٹلایا، رسول کی دعوت کو رد کر دیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کا خوفناک ترین عذاب میں سے ایک عذاب ہے جو اس قوم پر مسلط کیا گیا. جو آیات ہم پڑھ چکے اس کا ترجمہ کر لیجیے، پھر انشاءاللہ آج گفتگو شروع کریں گے. کذبت عاد المرسلین، عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں، فرستادہ ہوں، رسول ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں. جو پیغام میرے سپرد کیا گیا تم لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کروں گا. پھر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میری پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے. امانت داری، سچائی، راست بازی اگر کوئی وصف ہے تو ظاہر ہے کہ پوری قوم نے اس کی گواہی دی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق الامین کہا، انی لکم رسول امین. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، خدا خوفی پیدا کرو، بچو حرام کاموں سے. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا، رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک حجت ہوتا ہے، نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا ہے. اور رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. من اطاعنی فقط اطاع اللہ ومن عصانی فقط عصى اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے حکم کو ٹھکرا دیا، میری نافرمانی کی، اس نے صرف میری نافرمانی نہیں کی بلکہ اپنے خالق اور مالک کو رد کیا ہے، اس کی نافرمانی کی. فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی فدیہ طلب نہیں کیا، کوئی دنیاوی مفاد. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ تو میرے رب جو ان تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کے ذمے ہے. یہ معاملہ ہے ادھار کا. اس دنیا میں تو حق پر قائم رہنے والے، حق کی دعوت دینے والوں کے ساتھ بڑی تنگیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی پرسیکیوشن میں سے گزارا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ریوارڈ ہے کہ جو اللہ کے ہاں ان کا محفوظ ہے. ان اجری الا علی رب العالمین. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بنا دیتے ہو ہر اونچی جگہ پر کوئی نشانی، کوئی یادگار. تعبثون، بالکل عبث، بیکار. جہاں تک ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ میں نے عرض بھی کیا تھا، اب اس قوم کی جن مفاسد کا ذکر قرآن حکیم کرتا ہے ان میں بڑی بڑی یادگاریں تعمیر کر دینا. اور یہ کلچر صرف اس وقت کا نہیں ہے، آج بھی موجود ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں جو ہے جو حضرات جن کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ کچھ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے کچھ جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑا جو ہے کہ بہارا کا ایک جشن منایا جا رہا ہے فوٹو اسٹیڈیم کے اندر، اور اس کے اوپر جو ہے لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خرچ کیے گئے. اور ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ پہلی رات جو ان کا انوگرل فنکشن تھا اس کے اندر جو آتش بازی کی گئی ہے وہ تقریباً 6 کروڑ روپیہ اس کے لیے ضائع کیا گیا. گویا کہ 6 کروڑ روپے کا ڈھیر تھا جسے آگ لگا دی گئی، اور کل 10 منٹ کے اندر وہ جو شعبدہ بازی تھی ختم ہو گئی. یہ اصل میں جب کسی قوم کے اندر کوئی خناس اور غرور پیدا ہوتا ہے تو اس کے مظاہر یہ ہوتے ہیں. ایک طرف عوام وہ ہے کہ جن کی حیثیت ڈھول ڈنگروں اور حشرات الارض سے بڑھ کر نہیں، اور دوسری طرف ان کی عیاشیاں دیکھیں، ان کی فضول خرچیاں دیکھیں، اور ان کے یہ عللے تللے دیکھیں، اور دوسری طرف جو ہے اسی عوام کے سرمائے سے جو عیاشیاں کرتے ہیں، جس قسم کی وہ جو ہے ضائع کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں. اور آتش بازی تو وہ ہے جو ہمارے دین میں منع کی گئی، لیکن اس کے لیے اتنا بڑا فنکشن اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایکسپرٹس کہیں دنیا سے بلائے گئے ہوں گے، اور جو تعریف اس کی گئی ہے. اور اس کے بارے میں محتاط اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 5-6 کروڑ روپیہ جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر اسے نظر آتش کر دیا گیا.
آج سے تقریباً 6-7 ہزار برس پہلے کی یہ قوم ہے، قوم عاد۔ ان کے اندر بھی خناس تھا، روپیہ پیسہ تھا، بڑی مہذب قوم تھی، مال و اسباب دنیاوی بہت موجود تھا۔ وہ خناس کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا کہ جہاں کوئی ٹیلا دیکھتے تھے، بلند جگہ دیکھتے تھے جو پہلے ہی کچھ بلند ہے، تو اس کے اوپر اور کوئی مزید تعمیر کر دیا کرتے تھے، یادگاروں کی شکل میں، گنبدوں کی شکل میں، میناروں کی شکل میں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب اس قوم پر آیا تو ہر شے کو زمین بوس ہو گئی۔ اتبنون بکل ریع، ریع کہتے ہیں کسی بلند جگہ کو جس میں ٹیلا بھی آ جائے گا، کوئی بھی بلند جگہ جیسے کہ خطہ مرتفع میں ہوتا ہے، کہیں نشیبی علاقے، کہیں بلند علاقے، بلند علاقوں پر تعمیر کیا کرتے تھے یادگاریں۔ تعبثون، بالکل عبث، بیکار، سوائے پیسہ ضائع کرنے کے۔ اور یہ بات جو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا نام باقی رہے، کہ ایک شہنشاہ ایسا ہو گزرا ہے کہ جس نے یہ یادگار تعمیر کی تھی۔ اہرام مصر آج بھی موجود ہے نا، لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، وہ حکمران تھے، خدائی کے دعوے دار تھے، فرائض تھے مصر کے، لیکن اپنی یادگاریں چھوڑ گئے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم مصانع، مصنع اصل میں کہتے ہیں کسی شاندار عالی شان محل کو یا کوئی بہت بڑی حویلی، اس حویلی میں رہنے والے تو میاں بیوی ہوں گے یا 1-2 اولاد ہوگی، لیکن معلوم ہوا کہ 150 کمرہ ہے اس کے اندر، کس کام کے لیے؟ اور خدام ہیں، کنیزیں ہیں، ان کے جو ایک سو ظفر، جو فوج ظفر موج جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں جو پہلے قوم کرتی رہی۔ اور پھر یہ کہ اب ہمارے حکمران جو ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ فوکس کریں گے تو امت مسلمہ جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، جب سے یہ پیٹرو ڈالر جو ہے یہ نعمت ان کے ہاتھ لگی ہے، تو اس کے بعد ان کی عیاشیں اللہ تعالیٰ اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور اسی طرح مصانع جو ہے بہت ہی بڑی حویلی اور قلعے کو بھی کہتے ہیں، رہنے والے اس میں 2 یا 3 یا 4 افراد، لیکن بہت بڑا عالی شان محل تعمیر کر دیا، بڑی حویلی بنا دی۔ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ تعمیر تو ایسے کی ہے گویا کہ اب انہیں 1000 برس یہاں سے نہیں ٹلنا۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، یہ انسان کے اندر جو بار بار جو بعض اوقات اٹھتی ہے نا خواہش، اس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 برس کی زندگی مل جائے۔ وہاں تو یہود کا ذکر ہے، لیکن اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ایسے خاندان، ایسے لوگ، انڈیویجولز آپ کو مل جائیں گے کہ جن کی دولت کو شمار قطار میں نہیں لایا جا سکتا، اپنی نہیں اپنے آنے والی کئی نسلوں کے لیے کفایت کرنے والے، لیکن اس کے باوجود حل من مزید، کوئی اور ذریعہ پتہ چلا کہ یہاں سے بھی کمائی ہو سکتی ہے، اس کے اندر گھس گئے، اس کا پتہ چلا اس میں گھس گئے۔ اب یہ تو وہ زندہ کردار ہیں جو آپ کو اپنے معاشرے میں کھلے نظر آ جائیں گے۔ لعلکم تخلدون، کوئی ان سے سوال کرے کہ بھئی کیا تمہیں کوئی 1000 برس زندہ رہنا ہے، کس لیے جمع کر رہے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ سوائے اس کے کہ ہوس ہے اور لالچ ہے، اور پھر یہ کہ اپنا ایک امتیازی مقام بنانا ہے اس معاشرے کے اندر، کہ ایسا عالی شان بگلا، یہ کاروبار، یہ ٹریڈ تو پورے ملک میں یا پورے علاقے میں یا پورے قبیلے میں کسی نے اس تک اپروچ کیا ہی نہیں، یہاں تک رسائی ہوئی نہیں۔ لعلکم تخلدون، شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ان 3 آیات کے اندر ان کے 3 جو ہے بد اوصاف ذکر کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ ہر بلند جگہ کے اوپر کوئی یادگار بنا دینا، دوسرے اپنے رہنے کے لیے محلات اور بڑے بڑے قلعے اور حویلیاں بنانا، اور جب کسی کے اوپر داروگیر کرنا، کسی پر ہاتھ ڈالنا تو بڑا جبر اور ظلم سے کام لینا۔ ظاہر ہے اندر جب روپیہ پیسہ اور اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوگا تو دوسرے لوگ تو حقیر نظر آئیں گے، پھر ان کی جائیدادوں کے اوپر کسی کی چھوٹی سی کٹیا بھی ہے تو مسمار کرو اس کو، یہ تو اصل میں میری حدود کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اب یہ تمام جو ہے جسے آپ کہیے کہ ذہنی انسان کے اندر جو خناس پیدا ہوتا ہے، یہ روپیہ پیسہ اسی کا نتیجہ نکلتا ہے نا، اسی کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، لہذا دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور جب داروگیر کرتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں تو بہت ہی جبر سے کام لیتے ہیں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، پھر دوبارہ وہی الفاظ ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور ڈرو اس ذات سے کہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا۔ اسی معاشرے کے اندر وہ بھی تو ہے نا جو دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن قوت لا یموت کے لیے بھی انہیں روزی میسر نہیں ہے، مشکل 2 وقت کی روٹی میسر آتی ہے۔ تم بھی انہی جیسے انسان ہو،
یا تو یہ کہ تمہارے آباء یا اجداد کو جو ہے ان کی کوئی دولت تم تک منتقل ہو گئی اور اس کو تم نے اور مزید ملٹیپلائی کر دیا. محنت تم بھی کر رہے ہو، وہ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ تمہارے رب کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ جس نے تمہیں خوب نوازا ہے. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، وہ رب کے جس نے تمہیں خوب دیا، مدہ مدو پھیلا دینا، اس میں کاروبار بھی آ جائے گا، روپیہ پیسہ بھی آ جائے گا، تم تک پہنچا دیا. بما تعلمون، تمام وہ چیزیں جو تمہیں معلوم ہیں، تمہارے نگاہوں کے سامنے کہ فلاں کے پاس یہ سہولت حاصل ہے، مجھے تو یہ بھی حاصل ہے، یہ آسائش موجود ہے، مجھے پاس یہ بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود انسان ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. امدکم بانعام وبنین، اور اس نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں عطا فرمائے ہیں مویشی بھی اور پھر بیٹے بھی. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بڑی زور آور قوم بھی تھی، بڑی قد آور قوم، بڑی مضبوط، بڑے لمبے چوڑے جسیم لوگ، قوم عاد کے لوگ، قوم ثمود کے لوگ. اور پھر یہ کہ اللہ نے انہیں اولاد بھی بہت دی. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں بہت خوبصورت روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے تم مسلمانوں کے بارے میں فقر کا یا مفلسی کا اندیشہ نہیں ہے. مجھے اگر اندیشہ ہے تو اس بات کا ہے کہ اپنے رب کی نعمتیں جو تمہیں حاصل ہوں گی اس کی بنیاد پر دنیاوی لذتوں میں اور عیش و عشرت کے اندر گم ہو جاؤ. اور یہ تصویر ہے کہ جو اب ہمارے سامنے ہے. معاشرے کا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو بالکل جسے آپ کہیے بالکل پسماندگی کی حد تک، اور ہمارے ہاں جو مختلف گریڈز قائم کیے جاتے ہیں، جو تو بالکل جو لوئسٹ گریڈ ہے اس میں شاید یہ مسلمان ممالک سب سے آگے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ ہیں تو ان کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں. اتنی ڈسپیرٹی آپ کو نظر آئے گی. آپ کہیں چلے جائیے مکہ، ریاض اور یہ وہ، تو جو شہری علاقے ہیں جنہیں آپ ڈاؤن ٹاؤنز کہتے ہیں، تو وہاں تو وہ لوگ موجود ہیں جو اربوں خربوں پتی ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کہیں مضافات میں جاتے ہیں تو جس حیوانی سطح کے اوپر لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، بنیادی سہولتیں تک حاصل ہیں، بالکل ڈھور ڈنگروں کی سطح پر. لیکن یہ کہ ان لوگوں کے کانوں پر جو ہے جون تک نہیں رہتی. یہ وہ خاص قسم کی بات ہے، وہ خناس ہے جو انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے دولت کے نشے سے. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، تمہیں بڑے مویشی بھی دیے ہیں، بیٹے بھی دیے ہیں. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور تمہیں باغات عطا فرمائے ہیں جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں. وَعُيُون، اور چشمے بھی بہا دیے. حالانکہ وہ صحرائی علاقہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں کو ایسا کہ جہاں جو ہے سرسبزی بھی تھی، ہریالی بھی تھی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اب قوم کے کرتوت تو وہ ہیں جو 3 آیات میں بیان کر دیے گئے، اور دوسری سے تمہارے رب کی نعمتیں بے بہا ہیں جو تمہیں حاصل ہیں، اور تمہاری ناشکری. اور میں جو اللہ کا رسول ہوں، انی لکم رسول امین، مجھ سے کبھی تمہیں کسی جھوٹ کا جو ہے وہ تجربہ نہیں ہوا، کوئی امانت میں خیانت کا معاملہ نہیں ہوا، کوئی غلط بیانی کا معاملہ نہیں. لیکن اس کے باوجود جو تم اپنے رب کی دعوت کو رد کر رہے ہو تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تو بڑا اندیشہ ہے، مجھے بہت خدشہ ہے، اس بات کا خوف ہے اس بات کا کہ تمہارے اوپر ایک کوئی بہت بڑے عذاب آنے والا ہے. یوم عظیم، بڑے دن کی آفت. ایک مراد تو وہ قیامت ہے ہی، جس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہاں جن لوگوں نے بدمستیاں کی تھی، عیاشیاں کی تھی، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. لیکن اس دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، جسے ایام اللہ کہا گیا کہ انہیں ڈرائیے ایام اللہ کے حوالے سے، وہ دن کے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مہذب اور متمدن قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، چورا چورا کر دیا، قیمہ بنا دیا. یہی معاملہ اس قوم کے ساتھ ہوا تھا. تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، وہ قیامت یوم عظیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ بڑی خبر، وہ بڑا دن جو آنے والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یوم عظیم سے وہ بھی مراد ہے، اور وہ دن بھی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد کیا، اپنا عذاب ان پر، عذاب ہلاکت ان پر نازل فرمایا. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور ان کی جو تبلیغ تھی اس کے نتیجے میں قوم نے کیا پورا جواب دیا؟ قالوا، انہوں نے کہا سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے. اوعظت ام لم تکن من الواعظین، خواہ تم ہمیں نصیحت کرو، واعظ و نصیحت، اور خواہ یہ کہ نہ کرو، لیکن ہمارے اوپر تمہاری ان باتوں کا کوئی اثر ہونے والا ہے.
ہمارے دل جو ہے وہ بڑے موٹے غلاف کے اندر لپٹے ہوئے، ہمارا وہ آبائی دین جو چلا آ رہا ہے بت پرستی والا، بس اسی پر ہماری قناعت رہے گی، باقی یہ تمہاری باتیں جو ہیں جس کے بارے میں آگے آ بھی جائے گا اگلی آیت میں، یہ تو وہ باتیں جو پہلی قوموں سے بھی کہیں گے، ان ھذا الا خلق الاولین۔ پہلے بھی ہم سنتے آئے کہ اسی طرح کوئی شخص آتا تھا اور آ کر جو ہے وہ دیوانہ کہتا تھا مجھ پر وحی آتی ہے، اور اس کے بعد الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا تھا، میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے کر رکھ رہا ہوں، اور پھر وہ کہتا تھا مجھ پر ایمان لے آؤ، میں تمہارے رب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ فرسودہ باتیں ہم پہلے بھی سنتے رہے، یہ پہلوں سے بھی چلتی آئی ہیں، اور وہی باتیں جو تم بنا رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے انہی کے اوپر کان دھرا اور اسی رستے کے اوپر نکل کھڑے ہوئے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہمارے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، اور ہماری کھال بڑی موٹی ہے، ان باتوں سے جو ہے اس پر کوئی سرسراہٹ بھی پیدا نہیں ہوگی، خواہ میں واعظ کرو یا نہ کرو۔ وما نحن معذبین، یہ جہاں تک معاملہ ہے نا، تم جو خبر دیتے ہو عذاب آیا تھا اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہوگا، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ وما نحن بمعذبین، ہم پر کوئی عذاب اور کوئی آفت آنے والی نہیں۔ فکذبوا، نتیجہ یہ نکلا کہ قوم نے رد کر دیا رسول کی بات کو، رسول کی دعوت کو، جھٹلا دیا اس کی بات کو۔ فأہلکناہم، تو ہم نے انہیں غارت کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اب اس قوم پر جو عذاب آیا تھا، جیسے کہ پہلے بھی دروس میں جب بھی ان قوموں کا ذکر آتا ہے تو اس کا حوالہ بھی آتا ہے، سورہ حاقہ کے اندر جو الفاظ ہیں، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جہاں تک معاملہ قوم عاد کا ہے، انہیں تو ہلاک کیا ہم نے ایک تیز و تند ہوا سے، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، جو باد صرصر کی مانند تھی، عاتیہ، جس نے ہر شے ویران کر دی، تباہ کر دی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ہوا چلتی رہی مسلسل ان پر 7 راتیں اور 8 دن، جسے آپ کہیے نا کہ ترسا ترسا کے مارنے والی بات، حالانکہ ایک دھماکہ ہوتا یا ایک زلزلہ آتا پوری قوم ہلاک کی جا سکتی تھی، لیکن یہ عذاب 7 دن، جس طرح وہ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہے ہوں گے، جس طرح اس ہوا کی اس لپیٹ میں آ کر چٹانوں سے پٹک پٹک کے جو ہے ان کا جو ہے وہ بھرکس نکلا ہوگا اور بالکل ان کا ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا، جیسے کہ ایک اور جگہ آ بھی جائے گا غالباً سورہ زاریات کے اندر، وفی عاد ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور معاملہ جہاں تک عاد کا ہے تو ان پر ہم نے وہ ہوا بھیجی تھی جو ہر نوع کے خیر سے خالی تھی، ریح العقیم، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر سے ہو گزرے مگر اسے بالکل ریزہ ریزہ کر دیا۔ انسانوں کا بھی قیمہ بنا، اور وہ جو انہوں نے یادگاریں اور جو محلات اور جو حویلیاں جو ہم نے پڑھا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، بڑے مضبوط قلعے تم نے جو تعمیر کیے تھے، اس ہوا کے سامنے کہاں ٹھہر سکتے تھے؟ اور یہی ہوا ہے جب طوفانی ہوا چلتی ہے اور اس کے اندر جو پاور پیدا ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ سونامی کہاں سے آ جاتی ہے؟ سونامی تو چلیے پھر بھی زمین کی پرتیں جو ہیں جو سمندر کے اندر ہیں ان میں کوئی جو ہے کوئی کسی نے کروٹ لے لی ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا، وہاں خلا پیدا ہوا، پانی پہلے جو ہے اندر گیا اور اس کے بعد پھر جب وہ دوبارہ ہلا تو وہ باہر نکلا۔ یہ تمام فلسفہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید خود بخود ہو رہا ہے، جبکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، اور پھر جو وسیع پیمانے پر جس قسم کی جو ہے وہ ہلاکت ہوتی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، لاکھوں انسان جو ہے وہ سونامی کے ذریعے وہ ختم کر دیے گئے، اور ان کے وہ عیش قدے جو سمندر کے کنارے بیچز کی شکل میں جو ہے بیچ لاجز اور ولاز کی شکل میں جو موجود، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تو اللہ کی سنت پہلے بھی تھی اور اب بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے عذاب الادنی من دون العذاب الاکبر، یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اور چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے۔ تو سورہ حاقہ میں 7 راتیں اور 7 دن کا ذکر ہے۔ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا، اور وہ پوری قوم جو ہے بالکل یوں پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجور کے جو ہے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ فکذبوہ فاہلکناہم، انہوں نے تکذیب کی، جھٹلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں، اپنے سرکشوں اور فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس دنیا میں بھی،
یہ الگ بات ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی فرض کیجیے سن 7 یا 8 نبوی، ابو جہل بھی دندناتا ہوا پھر رہا تھا، ابو لہب بھی پھر رہا تھا، ولید بن مغیرہ بھی سینہ تان کر چلتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جو ایمان لا چکے تھے ان کی حیثیت ان لوگوں کے نزدیک پنے کا کے برابر نہیں تھی، شدید ترین پرسیکیوشن بھی ہو رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ یہ تو وہ لوگ تھے نا جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، یہ جو واقعات قرآن میں آئے ہیں اس میں کسی نہ کسی درجے میں ان سے واقف تھے، لہذا یہ تمام چیزیں جو نصیحت کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، ان فی ذالک الآیہ، وہی ترجیح والی آیت جو ہر رکوع کے آخر میں ہم نے پڑھی، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، بڑی نصیحتیں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے العزیز ہے، بالا دست ہے، زبردست ہے، کمال رحمت والا۔ اب 8ویں رکوع میں قوم سمود کا ذکر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک ایک رکوع، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر 3 رکوع، اس کے بعد حضرت ابراہیم، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد یہ جو ہے حضرت ہود علیہ السلام، یہ تمام جو ہے پھر ایک ایک رکوع میں چل رہا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، اسی طرح جھٹلایا تھا قوم سمود نے بھی رسولوں کو، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی صالح نے کہا تھا کہ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہر انسان کے دل میں ہے، بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، تنہائی میں جب کبھی غور کرے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ میرا ایک خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور مجھے اس کا حکم ماننا چاہیے، لیکن کیا کروں، اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے نا انسان۔ فسق و فجور کے جس رستے کو میں نے اڈاپٹ کر لیا، اختیار کر چکا، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ میری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے علاقے کے اوپر، اور میری اتنی روپیہ پیسہ دولت، سب سے شاندار حویلی میری، سب سے بڑی ٹریڈ میری، یہ ساری کی ساری تو حرام کی وجہ سے بنی، اب میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ اب انسان اپنے لیے جسے لیت العال کہتے ہیں، یہ ہے کہ اس کے لیے عذر تلاشی، عذر لنگ، اپنی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ کی پہچان اور معرفت موجود ہے، وہ اس دل کی گہرائی میں موجود ہے۔ بڑے سے بڑا مشرک ہو یا کافر ہو، لیکن جب انتہائی کڑا وقت آتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پکارتا ہے اس کو، اپنے گناہوں پر تائب ہوتا ہے، توبہ کے خواستگار ہوتا ہے اللہ کے حکم۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہی کافر اور مشرک جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اس سے پہلے تو ان کے سینکڑوں بیسیوں جو تھے دیویاں اور دیوتا تھے، لیکن جب تیز و تند جھکڑ چلنے لگے اور کشتی ڈگمگانے لگی اور ہر شخص کی موت اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آنے لگی، تو صرف ایک رب کو پکارتے ہیں، صرف ایک رب۔ مسجد السلام میں سورہ فیل ہمارے زیر درس چل رہی تھی، تو وہ یہ جو جمعہ گزرا ہے تو اس میں وہ جو حضرات وہاں میرے خیال چند حضرات ایسے تھے جو وہاں بھی موجود تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب ابرہہ کا لشکر آیا تھا اور عبد المطلب کے جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ان کے 200 اونٹ لے گیا، اب حضرت عبد المطلب جب گئے ہیں ابرہہ کے پاس، اس نے ایک ایلچی بھیجا تھا کہ جا کر بتا دو میں نے صرف کعبے کو مسمار کرنا ہے، یہ ہے میرا ٹارگٹ، میں کوئی خون ریزی نہیں کروں گا، اس کی ضمانت دیتا ہوں، آپ رجسٹ نہ کریں، علاقے کو خالی کر دیجئے، میں کعبے کو مسمار کروں گا، واپس چلا جاؤں گا۔ تو اس ایلچی کے ساتھ حضرت عبد المطلب وہ بھی ساتھ چلے آئے، بہت ہی وجیح، بہت خوبصورت، سرخ و سفید، جسے آپ کا یہ مردانہ وجاہت کا ایک شاہکار تھا۔ تو جیسے ہی ابرہہ نے دیکھا تو بڑا متاثر ہوا، اور اس نے اپنے الفاظ میں اس بات کا اقرار کیا جب انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس لیے آیا ہوں کہ جو میرے اونٹ ہیں تمہارے پاس، جو تمہاری فوج جو ہے وہ داروگیر کر کے ان پر قبضہ کر لیا، انہیں تمہارے لشکر میں لے آئے، میں اس کا مطالبہ کرنے آیا۔ تو اس پر ابرہہ نے کہا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کی شخصیت اور اس کے اندر ایک رعب، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا مردانہ وجاہت کا شاہکار حضرت عبد المطلب، تو میرے ذہن میں آپ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت، بہت عمدہ تاثر ابھرا تھا، بہت دانشمند آدمی ہے، بہت ہی فہیم، لیکن آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے 200 اونٹ جو میں لے آیا، اور وہ اللہ کا گھر کے جس کو میں مسمار کرنے آیا ہوں، جس کے لیے میں نے ایلچی بھیجا تھا کہ میں کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، صرف اس گھر کو مسمار کروں گا، واپس چلا جاؤں گا، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں۔ تو اس پر حضرت عبد المطلب نے جو الفاظ کہے تھے
وہ یہ تھے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا میں نے تم سے مطالبہ کیا تو اپنے اونٹوں کا کیا۔ یہ جو گھر ہے بیت اللہ، اس کا بھی ایک مالک ہے، اس کی حفاظت اس کے ذمہ۔